تو پھر یہ فائنل ہے کہ غزوہ اس مارکے کو، اس ایکسپیڈیشن کو کہتے ہیں جس میں نکلے اور جنگ پروبیبل ہے، ہو سکتا ہے جنگ بھی ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوٹی ٹولی ہو اور چاہے وہ 300 لوگوں کی ہو، اسے اگر بھیجیں، روانہ کریں کسی ایکسپیڈیشن کے اوپر، کسی مہم کے اوپر، اور اس میں آپ خود شریک نہیں ہو، ہدایات وغیرہ دے کر بھیجیں، یہ سریہ کہلاتا ہے۔ یہ بہت مستند بات ہو گئی ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، غزوہ ہند کے ٹاپک موضوع کے اوپر 3 سال پہلے میں ایک تفصیلی خطبہ دے چکا ہوں، اور ثبوتوں کے ساتھ میں نے تفصیل سے سمجھایا تھا کہ اصل میں غزوہ ہند کیا ہے۔ اس میں کوئی امار کاٹ کی جنگ نہیں ہونی ہے، لیکن چلا آ رہا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس میں وہ بھی ہے جو انتہا پسند ہیں، جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ بس اب ہم ہندوستان پہ حملہ کر دیں گے، اپنی مار کاٹ سے تو فرصت نہیں ملتی، کسی بھی مسلم میجورٹی ملک کے اندر آپس میں کہیں کا حلیہ بگڑا ہوا ہے، کہیں مار کاٹ سے فرصت نہیں ہے، وہ حملہ کر کے غزوہ ہند کر دیں گے۔ تو اس میں ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں جو پھر تھوڑا سا ذرا بچانا چاہتے ہیں ٹاپک کو۔ اب چونکہ یہ آنے لگی نا کہ اس کو آئی ٹی سیل والے اور مسلمانوں کے جو خاص طور سے کہیں چوکتے نہیں کسی چیز کو، اسلام کو بدنام کرنے کے معاملے میں، وہ اسے خوب اچھالنے لگے۔ یہ اچھالنے ان کی وجہ سے لگے، جہاں سے یہ آتی ہیں کہ ہم حملہ کر دیں گے اور یہاں کے سب کافروں کو قتل کر دیں گے، وہ غزوہ ہند ہوگا۔ کافر کا مطلب بھی نہیں جانتے وہ کہتے ہیں۔ خیر، تو پھر اب پریشر ان پر پڑا، یہاں کے علم والوں پر، تو انہوں نے کچھ اپنی توجیحات اس کے اندر پیش کی۔ میں نے دیکھا وہاں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں، بڑے فقیہ ہیں، یہاں کے بڑے عالم ہیں ہندوستان کے۔ سلمان منصور پوری صاحب ہیں، یہاں مراد آباد میں مدرسہ شاہی کے مفتی۔ ان دونوں کا 3 بنیادیں ہیں، وہ تینوں پوائنٹ یکساں ہیں۔ اب اسے انہوں نے ذرا دبانے کی کوشش کی ہے۔ پہلا تو یہ کہ سب حدیثیں وغیرہ کو یہ زیادہ قابل اعتماد ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ وہ تو غزوہ ہند تو ہو چکا، انہوں نے سلمان منصوری صاحب نے کہا وہ محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا، محمود غزنوی نے کیا تھا، وہی غزوہ ہند تھا۔ اور پھر اگر فرض کریے بعد میں بھی کبھی ہونا ہے تو جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو تب ہونا ہے۔ تو اس کو انہوں نے موضوع کو ٹالنے یا اس کی کوشش کی کسی طریقے سے، مختلف انداز میں دونوں حضرات نے، اور بہرحال چاہتے ہیں کہ فتنہ دبے۔ بڑے علماء ہیں، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے لحاظ سے اس طریقے سے بات کو پیش کیا۔ چونکہ یہ سلسلہ چلتا ہے، سوالات بہت آتے ہیں، اور میں نے جو اس کے اوپر خطبہ دیا تھا 3 سال پہلے، کہ اس میں یہ بات واضح طور پر کہی تھی کہ غزوہ اسے کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہو۔ کسی ایسی جنگ کو غزوہ نہیں کہتے جس میں آپ خود شریک نہیں ہیں، اس کے لیے ایک الگ نام ہے، سریہ، ایسی جنگ جس میں آپ خود نہیں شریک ہو۔ تو اب کوئی ایسی جنگ جس کے اندر آپ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں، اور احادیث یہ کہ بہت سی ضعیف ہیں، لیکن کم از کم ایک حدیث ایسی ہے کہ جسے قابل اعتماد ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں، اور علماء ہر دور میں مانتے چلے آئے ہیں۔ اب یہ بات کہنے لگے، ایک بلکہ 2 حدیثیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت ثوبان مولا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصابتان من امتی اعرضہما من النار، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا۔ اصابۃ تغزو الہند، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو غزوہ ہند
میں شریک ہوگا جو غزوہ ہند کرے گا، اور ایک دوسرا وہ گروہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ یہ دو الگ دور کی باتیں ہیں، دو الگ، یہ دونوں الفاظ سے بھی ظاہر ہے اور پھر دوسری احادیث سے بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے، دو الگ الگ دور ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے دور میں ہوگا جب وہ آئیں گے، وہ الگ ہے کہ جب اس میں جو لوگ شریک ہوں گے جہنم کی آگ سے محفوظ ہوں گے، جو ان کے ساتھ میں ہوں گے۔ یہ دو گروہوں کا الگ الگ زمانوں کا ذکر کیا، اور ایک وہ ہوگا جو غزوہ ہند کرے گا، وہ الگ علاقہ ہے، الگ زمانہ ہے۔ ان دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا، تو اس کو یوں کر کے ہم نہیں سمیٹ سکتے بات کو۔ بہرحال وہ ایک تو یہ کہ مسلم عوام جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ زیادہ گہرائی سے تو جو علماء نے کہا وہ سنا، اور پھر اصلاً ان کا جواب ذرا اس آگ کو ٹھنڈی کرنے کا ہے جو یہ بھڑکا رہے ملیٹنٹس مسلمانوں میں کے، اور اسلام سے نفرت کرنے والے جو غیر مسلموں میں سے، وہ جس آگ کو بھڑکا رہے ہیں انہوں نے چاہا اسے ٹھنڈی کر دیں۔ یہ حدیث ہے ایسی جو بہت سی حدیثوں کے ساتھ مل کر اس پہ بہت تحقیقات ہیں، قابل اعتماد ہے، لیکن یہ دو الگ دور کی باتیں ہیں۔ تو پھر غزوہ ہند کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا پہلے بھی، غزوہ وہ جنگ جو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہو۔ اب کوئی ایسی جنگ کیسے ہوگی جس میں آپ شریک ہو؟ اور حدیث سے اپنی جگہ پر کہ درست ہے وہ، اور بہت سی اور تحقیقات، اور میرے نزدیک ان سب کو پڑھنے کے بعد قابل اعتماد صحیح حدیث ہے۔ تو پھر وہ شرکت روحانی شرکت ہے، وہ روحانی شرکت ہے۔ اب یہ روحانی شرکت کے نام پر بہت سے لوگوں کو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے سننا۔ دیکھیے فرعون موجود ہے، قرآن وہاں نہیں ہے مصر کے میوزیم میں، وہاں تو اس کی لاش ہے۔ قرآن کہتا ہے صبح شام آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اب بھی قیامت کے دن تو سخت ترین عذاب میں جائیں گے۔ ہیں سب موجود، ان جسموں کے ساتھ نہیں ہے جو ان کے دنیاوی یا مادی جسم تھے۔ وہ آگ پر پیش یہ جسم کیے جاتے تو وہ تو مصر کا میوزیم ختم ہو جاتا۔ تو یہ جسم تو کہیں جل گئے، کہیں خاک ہو گئے، کہیں مٹی میں مل گئے، لیکن وہ سب موجود ہیں۔ وہ بھی موجود ہیں جو اللہ کے دشمن تھے، کہاں کس حال میں اس کی بات میں نہیں کر رہا، اور وہ سب بھی موجود ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو نیک لوگ تھے اور انبیاء اور صالحین وہ سب بھی موجود ہیں۔ براہ راست مادی زندگی کے اندر دخل نہیں دیتے یا نہیں دے سکتے، لیکن بہت سی احادیث سے ثابت ہے، قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ یہاں پر موضوع نہیں ہے میرا یہ، میں نے اور دوسرے موقع پر رکھی ہے یہ بات کہ اللہ کے حکم کے مطابق اب بھی اپنے کام کر رہے ہیں، وہ اب بھی شرارتیں اپنے حساب سے کر رہے ہیں ابلیس کے لشکر والے۔ یہ ہے مارکا جو چلا آ رہا ہے ان دونوں فورسز کے اندر، جس میں یہاں پر مادی دنیا کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی ہیں جو براہ راست مادی دنیا میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، اس میں اچھے برے دونوں۔ اب ان کی مادی شرکت میں اب اس پر آ رہا ہوں، وہ موضوع ہی چونکہ الگ ہے اور لمبا ہو جائے گا، قدوسی لشکروں کی اور ان کی جن کے اندر شریک ہوتے کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے فرشتے شریک ہوتے تھے۔ جنگ بدر میں 1000 آئے قرآن کہہ رہا ہے، اور دشمن تھے 1000، یہ تو 313 ہی تھے۔ 1000 فرشتوں سے مدد کی، کل 70 ان میں سے مارے گئے، باقی بھاگ گئے۔ تو یہ 1000 کیا کر رہے تھے؟ وہ 70 تو ان کے ہاتھوں گئے 313 کے، تو وہ 1000 کیا کر رہے تھے؟ وہ تو ایک پر ایک سوار ہو جاتا تو کوئی بھی نہیں بھاگ پاتا، اور وہ بھی انویزیبل، نظر نہیں آنا، پتہ ہی نہیں چلتا کس نے مارا۔ ان کی شمولیت یا لیکن تھے، اللہ نے مدد کی 1000 فرشتوں کے ذریعے۔ وہ یہ ہے روحانی شرکت، مطلب جو مادی نہیں ہے، دماغ کے ذریعے اثر انداز ہوتے ہیں، مختلف چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، مختلف چیزیں بعض کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں، کہیں سکون آ جاتا ہے، کہیں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ غزوہ، اب میں پھر دوبارہ آ رہا ہوں کیونکہ وہ موضوع اپنے آپ میں لمبا ہے، کہ
وہ غزوہ ہوگا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی شرکت ہوگی، اس لیے غزوہ کہا اسے۔ لیکن جب شرکت روحانی ہے، مادی نہیں ہے، تو یہ مادی ہتھیار بھی نہیں ہے، نہ تلواریں، نہ توپیں، نہ بندوقیں، نہ رائفلس، یہ مادی ہتھیار بھی نہیں ہے۔ روحانی ہتھیار تو محبت کے ہتھیار ہیں، رحمت کے ہتھیار ہیں۔ غزوہ ہند کا مفہوم اس روشنی میں طے ہوگا یا متعین ہوگا جب یہ بات فائنل ہو جائے گی۔ اسے ذہن میں ڈال لیں کہ کوئی جنگ اب ایسی نہیں ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر آ جائیں اور شریک ہو جائیں، تو پھر کوئی غزوہ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اب اگر ایسا کوئی غزوہ ہے جس کے بارے میں بتایا تو اس میں روحانی شرکت ہے۔ اس روحانی شرکت کا مطلب وہ اس کے اندر ہتھیار بھی رحمت کے اور ہتھیار بھی محبت کے، وہ مارکاٹ والے نہیں ہیں جو جنگ عام معنوں کے اندر بولی جاتی ہے۔ اب اس پر ایک سوال اور اٹھ جاتا ہے، میرے سامنے بھی ایک صاحب نے کیا اور جگہ جگہ علماء نے رکھا ہے، ایک اسے سوال کہیں اور جب میں یہ موضوع لاؤں تو وہ ایک اعتراض آ جائے گا کہ یہ غزوہ اور سریہ کی یہ تعریف، یہ ڈیفینیشن کہ غزوہ تو وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے، اور سریہ وہ ہے جس میں خود شریک نہیں تھے، کچھ لوگوں کو بھیجا کسی مارکے کے لیے۔ ہمارے اسکالرز یہ کہتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز قریب قریب سب کہتے ہیں یہ ڈیفینیشن بہت بعد کے دور میں آئی ہے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معنی نہیں تھے اس کے، ان لفظوں کے، اگر کہیں استعمال ہوئے تو ان کے یہ معنی تھے ہی نہیں، یہ بہت بعد کو ڈیفینیشن آئی اور سب نے یہ لکھا ہے۔ ان سب کے اندر میں نے ایک جامع العلوم اسلامیہ کے دارالافتاء کے بڑے، ان کی بڑی ویب سائٹ ہے، بڑے فتوے وہاں سے ایشو ہوتے ہیں، ایک یوسف بنوری صاحب ان کا اسٹیٹمنٹ، پھر ایک اور بڑا نام ہے شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مدارج النبوہ نام کی ان کی کتاب، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی آگے۔ پھر الرحیق المختوم، یہ سیرت کی کتاب ہے جس پہ سعودی عرب نے پہلا انعام دیا تھا، صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے لکھی، وہ خود سلفی ہیں، اور سلفی لوگ جو ہیں وہ تو اہل حدیث کا بھی بہت وہ والا متشدد والا گروپ، وہ خود سلفی ہیں، اور سلفیوں کا تو یہ کہ حدیث کے معاملے میں تو وہ بہت زیادہ کہتے ہیں ہم سخت ہیں، احتیاط کرتے ہیں، اور بالکل صحیح چیزیں ہم جانتے ہیں یا لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے اس میں لکھا یہی بات ان تینوں حضرات نے، کہ یہ بات کے لوگوں نے جو سیرت لکھنے والے تھے، یعنی تاریخ اور سیرت لکھنے والے تھے رائٹرز، انہوں نے یہ معنی دے دیے، غزوہ وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سریہ وہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں یہ ان معنوں میں استعمال الفاظ نہیں ہوتے تھے۔ اب یہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے کہہ دیا، میں حدیث کے کچھ میرے پاس ہارڈ کاپی میں ہے، اب تو بہت کچھ ہمیں نیٹ پر مل جاتا ہے، کچھ کیا مطلب صحاح ستہ سب ہیں میرے پاس جو مستند ترین کتابیں ہیں، تو پھر میں ان کو لے کر بیٹھا۔ اگر اس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ نہیں غزوہ یہ کوئی فرق نہیں تھا ان الفاظ کے اندر آپس میں، کبھی غزوہ بول دیتے تھے، کبھی سریہ بول دیتے تھے، ان کے یہ معنی نہیں تھے کہ غزوہ وہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سریہ وہ، یہ بات کو طے ہوئے، بعد کے لوگوں نے یہ ٹرمینالوجی بنا کے اسے سیٹ کر دی۔ تو اگر یہ ہو جاتا تو پھر وہ جو میں نے رکھا ہے یا میں کہتا ہوں یا اس وقت میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ میں، تو وہ بھی کینسل ہو جائے گا کہ غزوہ وہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں، ان کا کہ نہیں ایسا تب نہیں تھا، یہ میں نے بات کو مقرر کر لیا۔ تو شرکت لازمی نہیں ہے، جنگ ہوگی، کوئی حملہ کر دے گا اور حملہ مسلمان کریں گے کہ کوئی مسلم کنٹری کرے گا، تو پھر اس لیے یہ طے ہونا ضروری تھا کم از کم میرے لیے، اور میں دوسروں کو بتاتا ہوں آپ کو بتانے کے لیے بھی۔ یہ تعریف کیا بعد کو طے کی گئی ہے، اس دور میں بھی تھی۔ میں نے حدیث کو صرف غزوہ لفظ کی ساری چھانٹنی شروع کی، بہت نکلی، ظاہر ہے کہ آپ میرے اپنے پاس جتنا ذخیرہ ہے وہ، اس کے علاوہ پھر انٹرنیٹ پہ تو آپ جانتے ہیں کتنے ریزلٹس آتے ہیں، کچھ ڈھونڈنا چاہیں تو مجھے جو میں نے اکٹھی کی وہ 40-50 سے زیادہ ہیں، ورنہ بہت ہے، کہ غزوہ صرف اس جنگ کو کہا گیا
جس میں الفاظ سے ورڈ سے حدیث کے یہ کلیئر تھا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایسی کسی جنگ کو نہیں کہا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے خود موجود، سوائے ایک ایکسیپشن ہے، صرف ایک استثناء ہے، غزوہ موتا۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں غزوہ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں لفظ، باقی لوگ اس کو جنگ موتا کہتے ہیں، وار۔ کچھ لوگ اس کے ساتھ میں غزوہ لفظ بولتے ہیں۔ یہ اس لیے صرف اس جنگ کا یہ جو ایکسیپشن ہے اس کا ریزن ہے، یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ مینٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں اتنا انوالو نہیں ہے جس میں خود نہیں گئے، کسی ایسی جنگ میں جس میں خود تشریف نہیں لے گئے، اتنا زیادہ ذہنی طور پر اس میں شامل نہیں ہوئے جتنا اس کی تیاری میں اور اس کا امیر لشکر بھیجنے میں، اسے طے کرنے میں، اور اس کے بعد ایسا تھا کہ رننگ کامنٹری دے رہے تھے کہ جیسے خود شریک ہوں۔ اللہ نے ان کو سین دکھائے کہ اب ان کی شہادت ہو گئی، حضرت اسامہ ان کی شہادت ہو گئی، اب اس کے بعد پھر علم حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لے لیا، اب وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ وہاں پر بتا رہے تھے، وہ اللہ نے وہ منظر دکھایا، ان کے سامنے پیش کیا وہاں کا۔ تو یہ اس کو اس وجہ سے، اس حیثیت سے لوگ اس کو غزوہ کہنے لگے، سب نہیں، کچھ لوگوں نے اس کے لیے غزوہ لفظ استعمال کیا، ایسا کہ جیسے خود شامل تھے، نہیں خود شامل۔ تو یہ صرف ایک ایکسیپشن ہے بس، اس ایکسیپشن کی یہ بہت واضح وجہ ہے کہ کس وجہ سے لوگ اسے کہنے لگے، کچھ لوگ اسے غزوہ کہنے لگ گئے، ایسا کہ جیسے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں، نہیں تھے شریک۔ اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ہے، مجھے نہیں ملی، کم از کم اہل علم کہیں سے لا سکتے ہوں تو مجھے دکھائیں، میں اس پر غور کروں گا۔ باقی تمام جتنی مجھے ملی غزوے میں، وہ غزوے سارے وہ تھے جس میں بہت واضح تھی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں۔ بہت سے تو واضح ہم جانتے ہیں، نام سے سب جانتے ہیں۔ اس میں بتایا کہ میں اس کے اندر شریک تھا، حضرت کعب بن مالک نے بتایا کہ میں سارے غزووں کے اندر شریک ہوا سوائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک تک، بس غزوہ بدر میں ذرا پیچھے رہ گیا تھا۔ پھر اور احادیث ہے دوسری، اور میں نے تو بتایا کہ میں نے تو 40-50 کے قریب اکٹھی کی۔ پھر دوسری احادیث کی فتح مکہ آپ لوگ سب بولتے ہیں نا، اچھا تبوک میں بھی جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر نکلے تھے، تو جہاں خود لشکر لے کر نکلے اس ارادے سے کہ شاید جنگ ہو جائے، یا یہ خیال ہو کہ شاید جنگ بھی ہو سکتی ہے، اور خود آپ نکلے، وہ سب غزوے کہلاتے ہیں۔ تبوک میں بھی جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن غزوہ کہلاتا ہے اسی لیے، اور صحابہ سب اسے غزوہ کہتے تھے، جسے آپ لوگ فتح مکہ کہتے ہیں۔ کوئی فتح مکہ، کوئی غزوہ مکہ تو نہیں کہتا، اس لیے کہ جنگ نہیں ہوئی۔ صحابہ اسے غزوہ فتح کہتے تھے، جو سب حدیثوں میں ملا، یعنی صحابہ یہ الفاظ بول رہے ہیں الگ الگ۔ غزوہ فتح کے موقع کے اوپر ایک عورت نے چوری بھی کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے لائی گئی، آگے اور حدیث ہے۔ وہ کئی جگہ مجھے ملی فتح مکہ کے موقع، اسے کہتے تھے غزوہ فتح، نکلے تھے، یہ امکان تھا کہ شاید جنگ بھی ہو جائے، صحابہ کو لے کے نکلے، تو وہ غزوہ فتح کہلاتی ہے ان کی زبان میں، فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو لشکر لے کر نکلے تھے۔ یہ سب غزوات ہیں جو بڑی تفصیل کے ساتھ میں بہت سی حدیثیں یہ سب ہیں، اور کوئی موتا کے علاوہ کوئی ایک بھی مجھے ایسی نہیں ملی جسے صحابہ نے غزوہ کہا ہو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں تھے۔ بلکہ یہ تھا کہ ایک محمد بن اسحاق جو تھے وہ حضرت زید بن ارقم کے پاس بیٹھے تھے، یہ سب بخاری کی حدیث ہیں جو ابھی میں نے غزوے سے متعلق بتائی۔ محمد بن اسحاق جو ہیں وہ ان کے پاس میں بیٹھے تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زید بن ارقم سے پوچھا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات کیے، لفظ غزوہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا 19۔ ان سے پھر پوچھا کہ اب ڈائریکٹ انہوں نے پوچھا محمد بن اسحاق نے کہ آپ کتنوں میں تھے اس میں سے، اس 19 میں، تو انہوں نے کہا 17 میں، اور ہر جگہ غزوہ لفظ آ رہا ہے، میں 17 غزووں میں تھا۔ پھر پوچھا اچھا کل 17 تھوڑی ہوئی ہیں، جنگوں کی تعداد تو یا جھڑپوں کی تعداد تو 70 سے اوپر ملتی ہے، کہ میں 19 تھوڑی ہوئی کل، میں 17 میں سے تھا ان میں۔ ان کا اس میں سے پہلا سب سے کون سا تھا جس میں آپ تھے، جس کے اندر؟ تو انہوں نے کہا غزوہ عشیرہ کے اندر۔ نہیں سنا ہوگا آپ میں سے، شاید ہی کسی نے سنا ہو یہ نام،
غزووں کی حدیثیں جو ملی اس میں وہ بھی ہے جو نام بھی آپ نہیں جانتے، غزوہ نجد، کہ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ نجد میں نکلے، جگہ الفاظ ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے غزوہ نجد میں، غزوہ ذو الشیرہ، ایک ہے غزوہ ابوا، اور پھر بہت سے ایسے ہیں جن کے آپ نے نام نہیں سنو گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے تھے، آپ نے صرف بڑے بڑے نام سنے 6 7 8 عام لوگوں نے، عوام نے۔ اب سریہ کو نکال کر دیکھا، مجھے کوئی ایک بھی نہیں ملی، کوئی ایک بھی ایسی نہیں ملی کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوں اور اسے سریہ کہہ دیا ہو، ایک بھی نہیں ملی۔ وہ بھی میں نے بہت ہوگی، وہ بھی 40 50 اکٹھی کی ہے میرے پاس، اور اس میں واضح الفاظ جہاں سریہ آیا وہاں کسی نے بتایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں سریے میں بھیجا، غزوے میں نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں غزوے میں نکلے یا شریک تھے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں سریے میں بھیجا۔ بہت حدیث ہے، جب سریے میں بھیجتے تھے تو کچھ انسٹرکشنز دیتے تھے، ہدایات دیتے تھے، غزوے میں جا رہے ہیں تو خود ہیں، تو وہاں کوئی بات ہوگی تو فیصلہ خود کریں گے، کچھ انسٹرکشنز دیتے تھے۔ حضرت صفوان نے بتایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے میں بھیجا، اور اسے پہلے پھر کچھ انسٹرکشنز دی، ہدایات دی کہ دیکھو جنگ ہو تو دشمن کو مارنا لیکن کسی بچے پر ہاتھ مت اٹھانا، اور پھر ایک آدھ مسائل بھی بتائے آپ کے کام کا بھی ہے کہ اور موضوع پہ تیمم کر سکتے ہو، جو مسافر ہو وہ 3 دن تک، اور جو مقیم ہو وہ 1 دن رات تک۔ اس سے بہت اہم مسئلہ آپ تک بھی پہنچا ہے کہ کیا ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں پھر مسا کر سکتے ہیں اگر موزے پہنے ہوئے تھے تو کہا کہ یہ صرف اس کے بعد پاؤں دھونے ہوں گے 24 گھنٹے، یہ 1 دن رات، اور مسافر 3 دن رات، یہ انسٹرکشنز دے کر بھیجا۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریے کے اندر بھیجا اور ہمیں انسٹرکشنز دی کہ دیکھو کہیں کوئی، اگر اسام المزنی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بتایا ہمیں سریے میں بھیجا اور انسٹرکشن دی کہ دیکھو کسی جگہ سے اگر مسجد نظر آ جائے تمہیں یا کہیں اذان کی آواز آ جائے تو پھر وہاں پر کسی کو مارنا مت، یعنی پوری بستی میں پھر وہاں کسی کو نہیں مارنا، اذان کی آواز آ گئی وہاں سے، چاہے مسجد تمہیں نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ بہت بعد کے دور کی بات ہے بھئی، کسی دوسری جگہوں پہ مسجدیں ہو جانا اور اذانیں ہونا دوسرے علاقوں کے اندر۔ ایک حضرت اسامہ بن زید کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ایک سریے کے اندر، اور وہاں دشمن کو پتہ چل گیا کہ ہمارے وہ بھاگ گئے، ایک کو پکڑ لیا ہم نے، پکڑا اور اس نے لا الہ الا اللہ اس نے کہا زور سے، تو اس کی گردن مار دی اس کی کہ یہاں اس وقت بیوقوف بنا رہا ہے، پکڑا گیا۔ تو آئے جب بیان کیا واقعہ تو بہت ناراض ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تم قیامت کے دن کیا جواب دو گے اس کے لا الہ الا اللہ کا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ مرنے کے ڈر سے کہہ رہا تھا، جب ہم نے پکڑا تلوار کے ڈر سے کہہ رہا تھا، تو پوچھا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کیا؟ اور اس کے بعد بار بار یہی کہتے رہے کہ قیامت کے دن تم لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو گے، اس کا کیسے سامنا کرو۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں لرز گیا، میں پر یہ تمنا کرنے لگا کہ کاش میں تو آج ہی پیدا ہوا ہوتا یا اس واقعے کے بعد پیدا ہوا ہوتا، میں آج ہی اسلام لایا ہوتا، میں تو اس وقت میں وہ واقعی نہیں ہوتا، میں اسلام پہلے لایا ہی نہیں ہوتا، کاش۔ اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہا۔ یہ ہیں سب سریے جہاں صاف الفاظ یہ ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور دفعہ بھیجنے میں کچھ انسٹرکشنز دیتے تھے۔ یہ بہت فرق بالکل کلیئر ہے اور واضح ہے الگ الگ۔ صحابہ کے دور میں صحابہ کی زبان سے صحیح حدیثوں کے اندر، صحیح ستہ کے اندر، اس کے بعد بھی پھر یہ ہے کہ نہیں وہ اس دور میں نہیں تھا، اتنے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں یہ ڈیفینیشن نہیں تھی۔ ایک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے، یہ تو صحابہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں غزوے میں تھے، ہم اس غزوے میں شریک تھے، تو یہ تو صحابہ کہہ رہے ہیں، اس میں کسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لفظ نہیں ہے۔
ایک ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث، مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ما من غازیۃ او سریہ، چاہے کوئی غزوہ ہو یا سریہ ہو، اگر اس میں لوگ جاتے ہیں اور صحیح سلامت واپس آتے ہیں، کچھ مال بھی آتا ہے، وہ مال بھی پاتے ہیں، صحیح سلامت واپس بھی آتے ہیں، تو ان کو 2/3 اجر مل گیا، 2/3، ایک 1/3 وہاں ملے گا، 2/3 کے حقدار ہو گئے وہ اجر کے۔ اور پھر دوبارہ یہ الفاظ دہرائے، ما من غازیۃ و سریہ، اور چاہے کوئی غزوہ ہو اور چاہے کوئی سریہ ہو، اگر ایسی حالت میں واپس آتے ہیں کہ دکھ پہنچے، انہیں الٹی تکلیفیں پہنچ گئیں، کچھ مال غنیمت بھی نہیں تھا، مشکل سے لوٹ کر آ گئے، ان کو فل اجر مل گیا، ان کو وہاں پہ جو ملے گا وہاں پر 1/3 نہیں، فل اجر وہاں مل جائے گا ان کا۔ تو اب یہ جو 2 الفاظ ہیں، ما من غازیۃ اور سریہ، اس کا مطلب ہے صاف یہ 2 چیزیں الگ ہیں، یہ مکس نہیں ہے، غزوہ اور چیز ہے، سریہ اور چیز ہے۔ اب میں نے اس حدیث کے اردو اور انگلش ان دونوں میں ٹرانسلیشن دیکھنے شروع کیے، مطلب عربی سے تو میری سمجھ میں آتا ہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا ہے ترجمہ، اور پھر وہ بہت دیکھے، جو میرے پاس کتابیں ان میں بھی مسلم ہے، اس میں سے بھی دیکھا جو ترجمہ میرے پاس ہے اردو کا، اور پھر جتنے ڈھونڈ سکا میں نے اتنے ڈھونڈے اس خاص حدیث کے ترجمے، انگلش میں بھی جتنے مجھے ملے سب، اور جتنے مجھے ملے اردو میں یہ سب دیکھے۔ ہر جگہ ترجمہ یہ کیا ہے کہ چاہے بڑی جنگ ہو چاہے چھوٹی جنگ، جہاں غزوے کے نام لیا رسول اللہ صاحب نے اسے بڑی جنگ، اور جہاں سریہ کا نام لیا اسے چھوٹی جنگ، ہر جگہ ترجمہ مجھے یہی ملا۔ ارے غزوہ، یہ اکثر یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اکثر سریہ وہ ہوتا تھا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اگر ٹولی کو بھیجتے تھے یا فوج کو تو بہت بڑی نہیں ہوتی تھی، جو بڑے مار کے ہوتے تھے وہاں خود جاتے تھے، یہ زیادہ تر کیس ہے، لیکن یہ قاعدہ یا اصول نہیں ہے۔ صحابہ کی ایک بڑی تعداد، میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ ہمیں بھیجا، لفظ ہے سریہ، غزوہ ایک میں بھی نہیں ملا مجھے کہ ہمیں بھیجا غزوے میں، اور جہاں پر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نکلے فلاں غزوے میں، وہاں کسی ایک میں بھی سریہ لفظ نہیں ہے، اور بہت ہیں، یہ کثرت سے ہیں دونوں۔ تو پھر یہ کثرت سے کیوں نہیں، شاید ایسے دیکھا نہیں گیا، توجہ نہیں ہوئی کہ اس موضوع کو ایسے بھی دیکھا جائے، اور اس کے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ یہ کر لیا گیا کہ غزوہ کہتے ہیں بڑی جنگ کو، سریہ کہتے ہیں چھوٹے مارکے کو، چھوٹے ایکسپیڈیشن کو۔ ہمیں یہ، جیسے میں نے بتایا، اکثر یہ چھوٹے ہی ہوتے تھے، اکثر غزوے بڑے ہی ہوتے تھے، لیکن یہ کوئی اصول یا قاعدہ نہیں ہے۔ غزوہ ابوا جنگ بدر سے پہلے ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے تھے 70 صحابہ کو لے کے، 70۔ غزوہ عشیرہ ابھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ حضرت زید بن ارقم سے پوچھا کہ وہ جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، وہ غزوہ سب سے پہلا کون سا ہے؟ انہوں کا غزوہ عشیرہ۔ تو غزوہ عشیرہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں، اسی الرحیق المختوم میں نے دیکھا غزوہ عشیرہ کی تفصیلات، اور تاریخ کی کتابوں میں دیکھا کہ اس کے اندر 150 صحابہ تھے، 150 سے کچھ زیادہ، بعض جگہ لکھا ہے 150 سے 200 تک۔ تو جہاں 150 صحابہ ساتھ میں ہیں وہ غزوہ ہے، جہاں 70 صحابہ ساتھ میں وہ غزوہ ہے حدیث کی زبان کے اندر۔ اور ایسی بھی مثالیں موجود ہیں، ایک حدیث ہے جس کے اندر مجھے راوی کا نام یاد نہیں ہے، صحابی کا، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک سریے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ایسی حالت میں کہ صرف ایک کھجور کا تھیلا تھا ساتھ میں، تو وہ جو امیر لشکر تھے وہ ہر کھانے کے وقت، اور کہیں کہیں ہے کہ ہر پورے دن میں ایک کھجور دیتے تھے ہر ایک کو بس۔ تو لوگ تو بہت ہوں گے، یہ ایسا نہیں ہوں گے 70 سے کم، 30-40، ایک کھجور دیتے تھے۔ بہرحال یہ بھی کسی نے پوچھا کہ بھئی کام کیسے چلتا تھا ایک کھجور سے؟ اور ان کا بس اللہ کرا دیتا تھا، جیسا بھی ہے، مطلب جذبہ ہے، چل رہے ہیں اسی میں اللہ پورا کر دیتا تھا، ایسا تھوڑی بھوک نہیں لگتی ہوگی۔ اب اسی کو میں نے اور تلاش کیا تو
یہ ترمذی میں ملی مجھے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بتا رہے ہیں کہ ایک تھیلا دے کر بھیجا ہمیں کھجوروں کا، اور ایک کھجور ملا کرتی تھی روز، اور ہمارے ساتھ 300 لوگ تھے۔ اب یہ 300 لوگوں کا سریہ ہے، یہ سریہ جو ہے اس میں 300 لوگ شریک ہیں۔ غزوے وہ بھی ہیں جس میں 70 ہیں، غزوے وہ بھی ہیں جس میں 150 ہیں، غزوے وہ بھی ہیں جس میں 200 لوگ ہیں۔ تو یہ کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے یہ کہ بڑی جنگ کو غزوہ کہیں گے، چھوٹی کو سریہ کہیں گے۔ اگر صرف انہی نکات کو دیکھ کر حدیثوں کو تلاش کیا جائے اس پوائنٹ کو پر غور کرنے کے لیے، صرف ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر کی زبان سے نکلا یہ ایک، اس کے مقابلے میں بہت حدیثیں بھری پڑی، تو صرف ایک ملتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی زبان سے کہ انہوں نے غزوے کے مقابلے میں نہیں کہا، انہوں نے کہا چاہے جیش ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے جیش ہو، جیش میں نے بڑا لشکر بہت فوجیں، اور چاہے وہ سریہ ہو، چاہے وہ سرایا ہو، چھوٹی جنگیں، یہاں چھوٹی کے مفہوم میں کہا ہے سریہ لفظ جو بولا، اور یا حجیہ ہو، عمرہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سے جب لوٹ کر آتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، تو وہاں پر انہوں نے جب لفظ فوجوں کے مقابلے میں سرایا استعمال کیا تو وہاں اس کا مفہوم یہی ہے کہ کوئی چھوٹا مارکہ ہو۔ یہ ایک صحابی ہے جنہوں نے یہ بولا ہے ایک موقع پر، اور ایک بھیڑ ہے صحابہ کی جو صرف سریہ وہاں پر بول رہے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، چاہے وہ چھوٹی جنگ ہو، چاہے اس میں 300 صحابہ ہو، اور ہر اس جگہ پر غزوہ بول رہے ہیں، چاہے 70 صحابہ ہوں، چاہے 150 ہوں، چاہے 200، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے اس کے لیے غزوہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ فائنل ہے کہ غزوہ اس مارکے کو، اس ایکسپیڈیشن کو کہتے ہیں جس میں نکلے اور جنگ پروبیبل ہے، ہو سکتا ہے جنگ بھی ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوٹی ٹولی ہو اور چاہے وہ 300 لوگوں کی ہو، اسے اگر بھیجیں، روانہ کریں کسی ایکسپیڈیشن کے اوپر، کسی مہم کے اوپر، اور اس میں آپ خود شریک نہیں ہو، ہدایات وغیرہ دے کر بھیجیں، یہ سریہ کہلاتے ہیں۔ یہ بہت مستند بات ہو گئی۔ اس کی بنیاد پر اتنے بڑی صحابہ کی زبان سے یہ الفاظ استعمال ہوئے، سمندر ہے، مختلف نکات کے اوپر الگ سے غور کیا جائے تو بہت سی وہ باتیں نکلتی ہیں جو پہلے نہیں تھی، یا پہلے اس پر غور نہیں کیا گیا تھا۔ بات پھر میں غزوہ ہند پر آ رہا ہوں، درمیان میں بڑا علمی سا یہ خطبہ ہو گیا، لیکن اس لیے کہ یہ واضح ہو جائے کہ غزوہ کون سی جنگ کہلاتی ہے، طے ہے وہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں۔ غزوہ ہند میں ہمیں لیپا پوتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جواب دینے کے لیے کہ نہیں وہ تو اب ہوگا ہی نہیں، وہ ہو چکا، محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا، وہ غزوہ ہند تھا، یا یہ حدیثیں ساری ایسی ہیں کہ قابل اعتماد ہی نہیں ہیں، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غزوہ ہند باقی ہے، اور غزوہ ہند کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں روحانی طور پر، ان کی روحانی شرکت ہے۔ ہتھیار یہ نہیں ہیں مار کاٹ والے، ہتھیار بھی روحانی ہے، اور روحانی ہتھیار ہوتے ہیں جب ان کا نام بھی آئے تو روحانی ہتھیار ہوتے ہیں محبت اور رحمت۔ اس کے ساتھ غزوہ ہوگا، کیا جنگ جیتی جائے گی، اس کی تفصیلات میں یہاں پر اس وقت نہیں رکھ رہا، اسے آپ پرانے خطبے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اصلاً تو اس بات کو میں نے واضح کیا کہ پھر یہ اعتراض اگر آ جائے کہ صاحب وہ تو غزوہ کہہ دیا گیا وہاں، ورنہ کہہ دیتے ہیں ہر ایک کو، ہر جنگ کو کہہ دیتے ہیں، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو چاہے نہیں ہو، نہیں کہتے۔ ایک مثال دکھا دیں مجھے، ایک غزوے کے بارے میں، سریے کے بارے میں تو ایک ہے ایکسیپشن، ایک استثناء کہ اسے کچھ لوگوں نے غزوہ کہا، غزوہ موتا۔ ایک جگہ پر کہیں پر مل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اسے غزوہ نہیں کہا، اور خود شریک تھے آپ، کہیں نہیں۔ میں نے تو بہت بڑی تعداد میں نکال کر دیکھی جتنی میں دیکھ سکتا تھا۔ تو پھر یہ غزوہ ہے، یہ غزوہ ہونا ہے، یہ غزوہ، لیکن اس غزوے کی یہ شکل، اسے جو حقیقت ہے وہ رکھی جائے نا لوگوں کے سامنے، بجائے اس کے کہ اعتراض آتے ہیں، اب مسلمانوں پر اعتراض آ رہا ہے کہ، اور لگاتار تو ہم ڈیفینسو پر آ جائیں، اور پھر اس کے ہم معنی جو ہیں اس کو کہیں پر کوشش کریں کہ کسی طریقے سے دبا کر ٹال کر نکل جائیں۔ اگر حقیقت ہے تو اسے فیس کرنا ہوگا، حقیقت اس جنگ کی تھی بات تو بھی وہ اسے ماننا ہوگا، لیکن حقیقت اس جنگ کی نہیں تھی جو جنگیں آج کہلاتی، جن کے اندر رحمت نہیں ہوتی۔ وہاں تو ان جنگوں میں بھی رحمت ہوتی تھی جس میں خود شریک ہوتے تھے، اور جس کے لیے اس لیے کسی جگہ پر حملہ کبھی نہیں کیا کہ علاقے جیتنا ہے۔ قرآن شرطیں دیتا ہے کہ کب ہتھیار اٹھائے جا سکتے ہیں،
ان 3 شرطوں کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھوڑی نکل سکتے تھے جب قرآن کہتا ہے. یا ڈیفنس کے لیے کریں گے جنگ، اگر ہتھیار اٹھائیں گے تو اپنی سرکشا کے لیے، آتم رکشا کے لیے، چاہے حملہ انہوں نے نہیں کیا ہو لیکن سرٹن اطلاع ہو کہ یہ تیاریاں کر رہے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں، تو وہ بھی ڈیفنس کہلاتا ہے. خود اب پہنچ جائیں اس سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ فل تیاریاں کر لیں. اور یا یہ کہا کہ کہیں پر اگر ماس لیول کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور لوگوں کو دبایا کچلا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو ماس لیول پر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس کو ظلم کو خاتمے کے لیے جائیں. قرآن نے کہا کیوں نہیں جاتے تم سورہ نساء کے اندر، اور اللہ کے راستے کے اندر کیوں نہیں لڑتے جا کر ان لوگوں کے لیے کہ جو چلا رہے ہیں اور اپنی اپنی زبان میں خدا کو آواز دے رہے ہیں کہ کسی کو تو بھیج دے ہمارے پاس مدد کے لیے. اور یا کسی قوم سے ایگریمنٹ ہو اور معاہدہ ہو اور اس نے ایگریمنٹ توڑ دیا ہو تو اب تو پھر معلوم نہیں کب کیا کرے گا. وہاں ایڈوانس اگر چاہیں تو کریں، چاہے تو نہ کریں. وہاں یہ نہیں کہ جاتے کیوں نہیں، وہاں اپنی چوائس ہے، جیسا موقع ہو. لیکن کسی نے ایگریمنٹ اپنی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے ایگریمنٹ کی، تو یہ بڑی سیریس بات ہے، ان سے بہت خطرہ ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے ان سے جنگ کی جا سکتی ہے. ان 3 کے علاوہ کسی موقع پر نہیں. اسلامی اسٹیٹ بڑھانے کے لیے جنگ نہیں کی جا سکتی. بڑے غلط کانٹیکسٹ کے اندر بہت سی ہسٹریز لکھی گئی ہیں. جو کچھ قرآن کے اندر موجود ہے اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے. قرآن صاف کہتا ہے کہ زبردستی نہیں کی جا سکتی. بہت واضح الفاظ کے اندر، ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہ، یہاں میں نہیں دے رہا، آیات کے حوالے میں نے بہت سے خطبوں میں دیے، طویل نہیں ہو جائے اس کو بچانے کی وجہ سے. تو پھر یہ پیش آتے تھے اس لیے کہ دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں، یہ حملہ کر دیں گے. یہ مار کے پیش آتے تھے اس لیے کہ زیادتی ظلم ہو رہا ہے. یہ مار کے پیش آتے تھے کہ کوئی تیاریاں کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے. یہ پیش آتے تھے اس لیے کہ کسی ٹکڑی کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا، یہ لوگ جا رہے تھے کچھ، انہوں نے مار دیا، تو پھر ان کو سزا دینے کے لیے جاتے تھے. یہ سب اس طریقے سے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ مارکے مختلف پیش آتے تھے، جس میں آپ خود جاتے تھے، وہ غزوے ہوتے تھے. تو یہاں تو جنگوں میں کے اندر بھی رحمت ہے. دوسروں کو بھیج رہے ہیں تو انسٹرکشنز دے رہے ہیں، پھلدار پیڑ مت کٹنا، بچوں پر عورتوں پر ہاتھ مت اٹھانا. ارے ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات. ابھی کل شام کو درس تھا قرآن کی تشریح کے اندر، میں نے حدیث رکھی تھی خیبر کے موقع کی. یہودیوں کا قلعہ تھا خیبر، بہت عرصے میں فتح ہوا، اس کا سراؤنڈ کیے رہے اسے، بہت مشکل تھا. بہت دنوں کے اندر یہ ہوا کہ پھر ان لوگوں نے سرنڈر کیا. اس وقت ان سے طے ہوا وہ جزیہ دیں گے، انہوں نے جب سرنڈر کر دیا. اب دیکھیے بڑی اہم بات، یہ جزیے پہ بڑے اعتراضات ہوتے ہیں بہت. جزیے کی کوئی ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ مدینے کے اندر یا اس حکومت کے اندر جو ان کی تھی، جہاں تک بھی پہنچ گئی تھی، وہاں پر کسی یہودی سے یا عیسائی سے جزیہ لیا گیا ہو. کسی ایک دفعہ بھی نہیں ہوا ایسا. ایسے ہی مشہور کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہاں کے بادشاہوں نے کیا، وہ نہیں جانتے تھے اسلام کے بارے میں. یہ کیا تھا؟ اب وہ وہاں پر ان کی حکومت میں نہیں رہے گا، وہ خیبر وہی اپنا رکھیں گے جیسے رہتے تھے، انہی کا امیر ہوگا، ان کی دخل اندازی بھی نہیں ہوگی. لیکن اس کے بدلے کہ انہوں نے سرنڈر کیا تھا، وہ ایک ٹیکس دیں گے، حکومت دے گی. عوام میں الگ الگ نہیں لگایا جائے گا، حکومت اپنے یہاں طے کرے کہ لوگوں سے لے گی یا نہیں لے گی. حکومت ٹیکس دے گی. تو جزیہ وہ جس کے ساتھ جنگ تھی، تو اس کے بدلے میں ان کو اپنی حکومت باقی رکھنے دیں گے، کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے. ہاں یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم ہم سے دبے وہ کہ تم وہ ٹیکس دو گے. ہم تو ہرایا تھا، جیتا تھا، جیت کر حکومت بھی تم ہی کرنے دے رہے ہیں، ٹیکس دو گے اینبل. یہ اس کی علامت ہے. حکومت دے گی، عوام نہیں دے گے، عوام سے کہیں یہ ٹیکس وصول نہیں کریں گے. اور پھر اس کے اندر وہ دیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم حفاظت کریں گے، تمہارا ڈیفنس بھی کریں گے. یہ اتنی زبردست کے ساتھ میں یہ شرطیں تھیں. تو یہ تھا جزیہ. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ وہاں ان سے جزیہ کی بات طے ہوئی. اب یہ تو جیتی ہوئی فوج تھی، کئی دن رہی وہاں، کھانے وانے کی بہت دنوں سے تھے، کھانے پینے کی کمی پڑ گئی تھی. ان کے جو سواری اس کے تھے، بوجھ ڈھونے کے، یہ گدھے کاٹ کاٹ کے سب چین کے کھانے لگے، شروع کر دیا انہوں نے. سامان ختم ہو گیا تھا بہت دنوں تک، اپنا جو کچھ تھا انہی لوگوں کا تھا. اب یہ ٹیکس تو جب ملے گا، ایگریمنٹ ہو گیا. پھر کوئی گھروں میں گھس کے، اب عورتیں روکتی تھی جب گھروں میں گھسے تو دھکا دیا، چاٹا واٹا مارا، کھانے پینے کی چیزیں اٹھا لی.
ان کے جو باغ تھے وہاں سے پھل توڑنے شروع کر دیے. تو ان کا امیر آیا, انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کس حق کے ساتھ کر رہے ہو تم یہ ہمارے یہاں؟ یہ نہیں کہا ہماری عورتوں کو ریپ کیوں کر رہے ہو. ارے جو فوجیں, پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, جو فوجیں کسی علاقے کو جیتتی ہیں وہاں کیا کرتی ہیں عورتوں کے ساتھ. اس کو تو چھوڑیے جہاں فتح کر لیں, جہاں پر کم ہو, مائنورٹی کے اندر ہو, کوئی گروپ بے قابو ہو جائے, فساد ہوتے, اس میں عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ نہیں کہا اس نے آ کے ہماری عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. ریپ تو بہت دور کی بات, یہ نہیں کہا یہ غلط چھیڑخانی کی تھی. ہماری عورتوں کو کس نے حق دیا کہ یہ مارتے؟ کس نے حق دیا ہمارے پھل کھا جاتے ہو؟ کس نے حق دیا کہ یہ ہمارے گدھے کاٹ کر کھا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ناراض ہوئے, بہت سب کو بلایا, نماز پڑھائی, پہلے سب کو بلایا, اکٹھا کیا اور کہا سن لو, تم یہ سمجھتے ہو قرآن میں نہیں ہے, قرآن نے نہیں روکا تمہیں ان باتوں سے. سن لو, اللہ نے تمہیں یہ اجازت نہیں دی ہے کہ تم ان لوگوں کے ہاں جو اہل کتاب ہیں, جو پیپل آف دا بک ہیں, ان کے گھروں میں گھس جاؤ, ان کی بغیر پرمیشن کے نہیں گھس سکتے. اور سن لو کہ تمہیں یہ اجازت نہیں دی کہ ان کے جانور کا عاش یہاں پر کوئی بھی, اب تمہارے لیے منع کر دیا گیا, میں نے منع کر دیا کہ کوئی ان کے کوئی گدھے کاٹ کر نہیں کھائے گا, کوئی ان کے پھل جو ہے بنا اجازت کے نہیں چھوئے گا. تمہارے لیے صرف وہ ہے جتنا تمہارا ایگریمنٹ ہو چکا. تاریخ میں یہ مثالیں نہیں ملتی. تو بہرحال یہ تو جنگوں میں بھی رحمت تھی, وہاں یہ رحمت کی انسٹرکشنز تھیں, وہاں ان کو برباد کرنے کی نہیں تھی. اور یہ تو جنگ ہتھیاروں کی جنگ بھی نہیں ہے, یہاں خالص رحمت ہی رحمت ہے. اور اس رحمت کے ساتھ میں یہ غزوہ ہند جب کبھی بھی ہے اور جیسے بھی ہے, اس کی تفصیلات آپ وہاں پہ پرانے خطبے میں دے سکتے ہیں, جسے مجھے یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں. بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم مجید.